سبحان اللہ. تقلبک فی الساجدین کہ جب اے حبیب جب آپ کی روح ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف منتقل ہو رہی تھی تو ہم آپ کی روح کو اس وقت دیکھ رہے تھے. تو اب سب سے پہلے اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ جس زمانے میں رسول یا نبی تشریف نہ لائے ان زمانے والوں کو اہل فطرت کہا جاتا ہے. یعنی جس زمانے والوں کے پاس کوئی نبی یا رسول تشریف نہ لائے وہ شریعت کے مکلف نہیں ہوتے. صرف اور صرف ان کے لیے رب تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہی کافی ہوتا ہے اور بتوں کی پوجا سے اور جو شریعت سے پہلے چیزیں حرام ہوتی ہیں جو طبعاً آدمی جن کو سمجھتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے ان سے بچنا ہی کافی ہوتا ہے. اور ان کو کہا جاتا ہے اہل فطرت جن کے پاس کوئی رسول تشریف نہ لائے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سے ثابت ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی بستی والوں کو کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک اس میں کوئی رسول مبعوث نہ فرما دے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جس بستی والوں کی طرف جس اہل زمانہ کی طرف کوئی رسول تشریف نہ لائے ان کے لیے صرف اور صرف رب تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا کافی ہوتا ہے اور ان چیزوں سے بچنا کافی ہوتا ہے اور وہ شریعت کے مکلف نہیں ہوتے. تو اب یہاں پر دوسری بات سمجھیے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کم از کم 7 کامل مومن نہ ہو. یعنی ہر زمانے میں 7 کامل مومن ضرور ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رب تعالیٰ زمین والوں پر رحم فرماتا ہے کرم فرماتا ہے ان کو سلامت رکھتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہر زمانے میں کم از کم 7 کامل مومن نہ ہوں تو رب تعالیٰ زمین والوں کو ہلاک فرما دے تباہ و برباد فرما دے. تو اس سے 2 باتیں ثابت ہوئی. ایک تو جس کے پاس رسول تشریف نہ لائے ان کو عذاب نہیں دیا جاتا وہ شریعت کے مکلف نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ ہر زمانے میں کم از کم 7 کامل مومن ضرور ہوتے ہیں. تو آئیے اب رب تعالیٰ کا قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب ہم آپ کو اس وقت دیکھ رہے تھے جب آپ کی روح ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف منتقل ہو رہی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک حضور کے تمام آباء و اجداد کامل مومن تھے. اللہ اکبر رسالت حیدری نعرہ تحقیق اور اس کی تصدیق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میرا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کی شکم اطہر سے تشریف لایا. اور ایک مرتبہ جنگ احد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے تھے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا. یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کے والدین مشرک تھے. ارے ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب فانا خیرکم نسبا وانا خیرکم ابا. آپ نے فرمایا کہ میں سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں تم سب سے نسل کے اعتبار سے بھی اچھا ہوں اور میرے آباء و اجداد بھی تم سب سے بہتر و اچھا ہیں. رسول اللہ فرمائے کہ میرے آباء و اجداد سب سے بہتر ہیں. اور رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے انما المشرکون نجس کہ مشرک صرف اور صرف نجس ہے. اور رب تعالیٰ فرمائے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك کہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے. اور رب تعالیٰ فرمائے کہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے. اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے آباء و اجداد اور میں تم سب سے بہتر و افضل ہوں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم نہیں ہوا کہ حضور کے والدین مشرک سے معاذ اللہ لانا آپ کے والدین مشرک نہیں تھے. یہ قرآن کی نص سے بھی ثابت ہے اور حضور کی حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ حضور کے تمام آباء و اجداد کامل مومن تھے. تمام آباء و اجداد کامل مومن تھے. اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا فانی سے تشریف لے جانے لگی تو سنیے کہ حضرت آمنہ نے کیا فرمایا. حضرت آمنہ نے فرمایا کہ بارک اللہ یا غلامی فانت مبعوث الی الانام من عند ذی الجلال والاکرام صلی اللہ
دین ابیک البر البراہم وقد ترکت خیرا ولدت طہرا وقد ترکت خیرا ولدت طہرا کہ آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے کہ تجھے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور تجھے زمانے والوں کی طرف مبعوث فرمائے اور ذوالجلال والاکرام تجھے زمانے والوں کی طرف مبعوث فرمائے. اور فرمایا آگے کیا فرمایا؟ ابھی دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کے والدین مشرک تھے. سنیے کیا مشرکوں کے زبان سے کیا وحدانیت کے کلمے جاری ہوتے ہیں؟ نا مشرکوں کی زبان سے وحدانیت کے کلمے جاری نہیں ہوتے. حضرت آمینہ فرماتی ہیں فاللہ انہاک عن الاصنام کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بتوں کی پوجا سے منع فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تجھے بتوں کی پوجا سے منع فرمایا ہے اور فرمایا تو اپنے باپ حضرت ابراہیم کے دین پر قائم رہنا اور میں نے تجھے بہتر چھوڑا ہے اور میں نے تجھے سب سے پاکیزہ جنا ہے. سب سے بہتر جنا ہے اور پاکیزہ جنا ہے. تو دیکھیے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ جب اس دنیا فانی سے تشریف لے جا رہی ہیں تو اس وقت آپ کیسے کلمات ارشاد فرما رہی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ اے میرے بیٹا تو بتوں کی پوجا سے اللہ تعالیٰ نے تجھے منع فرمایا. ارے جو ان کو یہ نصیحت کر رہی ہیں پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ ارے وہ مشرک ہوں گے؟ نا وہ مشرک نہیں تھے، ارے وہ کامل مومن تھے. کامل مومن تھے. حضرات علی محترم اب یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ آپ کے والدین جو جہنمی ہیں، میں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس چیز کو ہاتھ لگ جائے ارے اس کو آگ نہیں جلا سکتی. اگر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رومال ہو ارے اس کو ہاتھ لگ جائے اس رومال کو آگ نہ جلائے. ارے آپ روٹی مبارک کو ہاتھ لگائیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روٹی کو تندور میں لگائیں، ارے اس روٹی کو تندور نہ جلائے. ارے جس چیز کو حضور کا ہاتھ لگ جائے اس کو آگ اس دنیا کی نہ جلائے. ارے جس پیٹ میں میرے مصطفیٰ 9 ماہ رہ گئے اس کو آگ جلا سکتی ہے. تکبیر نعرہ رسالت حیدری تاجدار ختم نبوت. اور حضرت یونس علیہ السلام ارے مچھلی میں 40 دن رہیں اور اس مچھلی کی زیارت کرنے کے لیے دوسری مچھلیاں آ جائیں. ارے جس پیٹ میں میرے مصطفیٰ 9 ماہ پلے ارے اس پیٹ کی اور اس ماں کی کیا شان ہوگی. اور پھر اگر ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ حافظ کی شان کیا ہے، عالم کی شان کیا ہے، تو پھر آگے سے کہتے ہیں کہ حافظ کی شان یہ ہے، عالم کی شان یہ ہے کہ وہ ان 7 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. ارے حافظ ہو، اس قرآن کا حافظ ہو جو قرآن میرے مصطفیٰ کریم پر اترا، ارے اس کا حافظ ہو، ارے عالم ہو تو وہ ان 7 آدمیوں کو جنت میں لے کر جائے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے. تو جس پر وہ قرآن اترا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ جب اپنی باری آئے تو کہیں ہم تو 7 کو جنت میں لے کر جائیں گے اور جن کے صدقے سے تمہیں یہ مقام ملا ہے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 1 مرتبہ دعا فرمائیں تو جب دن میں 1 مرتبہ دعا فرمائے تو 7 دن تک بارش ہوتی رہے. اور رسول اللہ 1 دن میں 6 مرتبہ 7 مرتبہ یہی فرمائے رب جعلنی مقیم الصلاۃ. ارے 7 مرتبہ جب یہ کلمات دہرائیں تو جب 1 مرتبہ کہیں تو 7 دن بارش ہو. ارے جو 1 دن میں کئی مرتبہ کلمات دہراتے ہوں گے ان کے صدقے سے کیا ان کے ماں باپ کو ارے معاذ اللہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ مشرک تھے. ہمارا عقیدہ یہی ہے جو ہمارے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کے ماں باپ کامل مومن ہیں. آمین وما علیہ الا البلاغ المبین. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدے پر قائم و دائم رہے.